امریکہ کا رات گئے صوبہ قندھار میں طالبان کے 2 ٹھکانوں پر فضائی حملہ۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی کہتے ہیں افغان فوج کی مدد کے لیے حملے جاری رکھیں گے۔ اچھا جی، پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ہیں جان کربی، انہوں نے ایک بار ہلا کر رکھ دیا ہے، میں خود ادھر ہل گیا ہوں۔ وہاں پر ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں، نمبر 2 وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک، طالبان کو نقصان پہنچا ہے ٹھیک ٹھاک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں پہ حملہ ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت لوگ مارے گئے، بہت ویپن جو اکوپمنٹس تھے جو امریکہ نے وہاں چھوڑ دیے تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا طالبان نے، ان کی نمائش تک کر دی تھی، دکھا دیا تھا لوگوں کو کہ ہمارے پاس کیا کیا اکوپمنٹس آ چکا ہے، جو قبضہ کر لیا ہے ان کو بھی ڈسٹروائے کیا گیا ہے اس حملے میں، ڈرون کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے طالبان کے جو اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور بہت جانی اور مالی نقصان بھی طالبان کا ہوا ہے۔ انہیں کہ حملے دراصل اشارے کر رہے ہیں کہ افغان فوجوں کی مدد جاری رکھے گا امریکہ۔ نمسکار دوستو، جے ہند، ہندوستان اسپیشل میں سواگت۔ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ امریکی سینا نے قندھار ستھ افغانستان کے کئی حصوں میں افغان بلوں کے سمرتھن میں طالبان کے خلاف کئی بھیشن ہوائی حملے کی ہیں۔ ان ہوائی حملوں میں طالبان کے کئی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے خونی کھیل اور کئی ضلعوں پر قبضے کے بعد امریکہ ایکشن میں آ گیا ہے۔ امریکی وایو سینا کے لڑاکو ومانوں اور ڈرون نے طالبان کے ٹھکانوں پر رات بھر چن کر حملے کیے۔ امریکی رکشا منترالیہ نے ان ایئر اسٹرائکس کی پشٹی بھی کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں ان سینیہ اپکرنوں اور ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا جس پر طالبان نے قبضہ کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا کو طالبان پر ہوئے امریکی ہوائی حملے سے بہت بڑا دھکا لگا ہے اور ان کا رونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ بغیر کسی مزاحمت کے جتنے بھی بارڈرز ہیں وہ قبضہ لے گا، جتنے بھی علاقے ہیں ان پر بھی قبضہ ہو جائے گا، جتنے بھی اضلاع ہیں ان کو بھی لے لے گا، تمام صوبے اس کے انڈر میں آ جائیں گے، اور آخری میں جو رہ گیا ہے ایکچولی جو رہ گیا ہے جو کابل ہے اس کو بھی وہ گھرا دے گا حکومت وہاں پر بھی، اور وہاں پر بھی اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ تو یہ سلسلہ میرے دماغ میں تھا، لیکن یہ سب کچھ میرے دماغ میں بہت سموتھ چل رہا تھا کہ ایک دم سے اطلاع آئی کہ جو امریکہ ہے اس نے اپنا امن معاہدہ توڑ دیا ہے، اور یہ سب کچھ انتہائی اچانک ہوا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس نے معاہدہ توڑا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اٹس اے پارٹ آف وار، ہم معاہدہ کریں اپنے فائدے کے لیے، ہم معاہدہ توڑیں اپنے فائدے کے لیے۔ جنگ میں انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، دشمن کا نہیں۔ تو جو میں نے معاہدہ توڑا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے توڑا ہے۔ لیکن خبر کیا ہے؟ خبر کی جو معلومات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 وہاں پر ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں، نمبر 2 وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک، طالبان کو نقصان پہنچا ہے ٹھیک ٹھاک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سب آپ کو یہ خبر دے دیں گے، تمام لوگوں کو بتا دیں گے کہ وہاں پہ حملہ ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت لوگ مارے گئے، بہت ویپن جو اکوپمنٹس تھے جو امریکہ نے وہاں چھوڑ دیے تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا طالبان نے، ان کی نمائش تک کر دی تھی، دکھا دیا تھا لوگوں کو کہ ہمارے پاس کیا کیا اکوپمنٹس آ چکا ہے، جو قبضہ کر لیا ہے ان کو بھی ڈسٹروائے کیا گیا ہے اس حملے میں، ڈرون کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے طالبان کے جو اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور بہت جانی اور مالی نقصان بھی طالبان کا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں کل ہوئی ہیں۔ آپ ساتھ میں سلائیڈ دیکھتے رہیے، اور میں آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ CNBC کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں، US launched overnight strike on Taliban to support Afghan force، یعنی کہ افغان فورس کی مدد کے لیے US نے اسٹرائک کیا اوور نائٹ، پوری رات چلتا رہا۔ نیوز ویک کی خبر بھی ایسی ہے کہ US carries out multiple air strike to support Afghan forces as they fight Taliban۔ بہت جانی اور مالی نقصان بھی طالبان کا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں کل ہوئی ہیں۔ آپ ساتھ میں سلائیڈ دیکھتے رہیے، اور میں آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ CNBC کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں، US launched overnight strike on Taliban to support Afghan force، یعنی کہ افغان فورس کی مدد کے لیے US نے اسٹرائک کیا اوور نائٹ، پوری رات چلتا رہا۔ نیوز ویک کی خبر بھی ایسی ہے کہ US carries out multiple air strike to support Afghan forces as they fight Taliban،
اور US ملٹری کی رپورٹ لے لیجئے, CNN سے یہی خبر آپ کو آ جائے گی, نیوز کی خبر لے لیجئے آپ کو یہی خبر آ جائے گی کہ وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ تمام کے تمام جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں سیم خبریں ہی شائع کر رہے ہیں. اچھا جی, پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ہیں جان کربی, انہوں نے ایک بار ہلا کر رکھ دیا ہے. میں خود ادھر ہل گیا ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ افغان شہریوں کی کیا پوزیشن ہوئی ہوگی, دوحہ کے مذاکرات, میڈییٹرز, ان کی کیا پوزیشن ہوئی ہوگی. ایسے موقع پر جب یہ لگ رہا تھا کہ چلیں اس علاقے سے غیر ملکی فوجیں تو جا رہی ہیں, اس موقع پر ان تمام کوششوں کاوشوں کا کیا بنے گا. میں یہ سوچ کے حیران رہ گیا جب پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے یہ کہا کہ امریکہ نے افغان فوجیوں کی مدد کی پچھلے چند ہفتوں میں, اور جتنی بھی ایئر سٹرائکس طالبان کے اوپر ہوئیں وہ ہم خود کرنے والے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دوحہ ڈیل کے باوجود ہم یہ کرنے پر مجبور تھے کیونکہ ہمیں کہا جا رہا تھا. اس کے ذہن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا امریکی فوج نے یہ حملے کیے اور افغان حکومت کے کہنے پر ہی حملے کیے ہیں, کیونکہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کندھار کا جو صوبہ ہے نا, اس میں جو حملے تھے اس میں ہم ہی انوالو تھے, کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر پورے کے پورے کندھار پر طالبان قابض ہو جائیں گے. ایسے میں جان کربی نے سوالات کے جواب بھی دیے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز میں شیئر کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. انہیں کہ ساتھ ساتھ یہ جان کربی کہہ رہے ہیں یہ اشارے بھی ہیں, سورس میرا سن لیں, ایسوسیٹڈ پریس ہے, سب سے تگڑی دنیا کی نیوز وائر ہے. انہیں کہ حملے دراصل اشارے کر رہے ہیں کہ افغان فوجوں کی مدد جاری رکھے گا امریکہ. کس طرح؟ اس سے متعلق انہوں نے جواب نہیں دیا, بات گول کر دی. انہیں کہا کم از کم 31 اگست تک تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں, جب تک آخری فوجی کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہوں نے, ہم افغان فوجوں کی مدد جاری رکھیں گے. انہیں حالانکہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو بائیڈن نے ابھی تک اس سپورٹ کو کب تک جاری رکھنا ہے اور اخراج کے بعد بھی کیا اس کو جاری رکھنا ہے, اس سلسلے میں ابھی تک نہیں بتایا. اس ایئر سپورٹ کی بات کر رہا ہوں, میں فوجی مدد کی بات کر رہا ہوں, میں ٹریننگز کی باتیں نہیں کر رہا, طالبان پر حملوں کی باتیں کر رہا ہوں. ابھی تک کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. انہوں نے کہا ورائٹی آف کمبیٹ ایئر کرافٹس, کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں, ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جو افغانستان کے بہت قریب ہیں. انہوں نے کہا مڈل ایسٹ کے اندر, مڈل ایسٹ کے پانیوں کے اندر ایسے کئی ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں جو افغانستان کے بہت قریب ہیں. اس کی لوکیشن دو انہوں نے شیئر کی, اور میں حیران رہ گیا جان کربی کی اس سٹیٹمنٹ پہ, کیونکہ پینٹاگون کہہ رہا ہے تو برین کہہ رہا ہے, فوجی دماغ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بحیرہ عرب میں ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس پہ فائٹر پلین سے لیس ہے, اور بحر فارس کے اندر یہ دونوں جگہ ایسی جو ہمارے افغانستان کے بہت قریب ہے, اور جب چاہے ضرورت ہو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں.